سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 13۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، وفاکہۃ مما یتخیرون، ولحم طیر مما یشتہون، وحور عین كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے آخرت میں انسانیت کے 3 گروہ بیان فرمائے۔ ایک گروہ تو اصحاب الشمال یا اصحاب المشأمہ کا ہوگا، بائیں طرف والے، جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ ناکام لوگ ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ دوسرے نمبر پہ اصحاب الیمین یا اصحاب المیمنہ، دائیں طرف والے، جو عرش کے دائیں جانب ہوں گے، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ انہی میں سے پھر ایک طبقہ ہوگا جن کو کہا گیا السابقون السابقون، آگے بڑھنے والے، سبقت کرنے والے۔ یہ گویا کہ سب سے زیادہ شاندار کامیاب لوگ ہوں گے۔ اللہ پاک اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ہمیں بھی ان لوگوں کے اندر شامل فرما دے۔ ان کے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، آج کے جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں اسی سابقین گروہ کا اعزاز اور یہ کتنے ہوں گے اس کا اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا۔ فرمایا ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، ایک بہت بڑی جماعت ہوگی پہلوں میں سے اور ایک چھوٹی جماعت ہوگی پچھلوں میں سے۔ اولین میں سے صلہ کہتے ہیں بڑی جماعت کو، اولین لوگوں میں سابقین کی بڑی جماعت ہوگی، اور آخرین یعنی بعد میں آنے والوں میں سابقین قلیل ہوں گے، تھوڑے ہوں گے۔ اس اولین اور آخرین سے مراد کیا ہے؟ بہت ساری علماء نے باتیں لکھی، بہت سارے دلائل لکھے مفسرین کرام رحمہم اللہ نے، لیکن میں آسان اور مختصر کر کے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ بعض حضرات نے تو یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ السلام سے لے کر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے تک یہ سارے اولین ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت سے لے کر قیامت تک یہ سارے آخرین ہیں۔ یہ مطلب اگر لیں تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ سابقین پہلی امتوں میں زیادہ ہوں گے، ایک بڑی تعداد ہوگی ان کی پہلی امتوں میں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ان کی تعداد تھوڑی ہوگی۔ ظاہر بات ہے اس پہ ہمارے لیے تو پریشانی بنتی کہ ہم خیر امت بھی، ہماری اس امت کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اب بہترین امت کے اندر سابقین ہوں تھوڑے، اور جو امتیں بہترین نہیں ہیں ان کے اندر سابقین ہوں زیادہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، اللہ کے محبوب یہ کیسے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان میں سابقین زیادہ اور ہمارے اندر سابقین تھوڑے؟ تو روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں سمجھایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ عمر ان کے اندر کم و بیش 1.25 لاکھ تو انبیاء علیہ السلام ہی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اخیر تک کم و بیش 1,24,000 تو انبیاء علیہ السلام ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت سے لے کر قیامت تک نبی کتنے ہیں؟ صرف ایک ہی ہیں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب زمانہ نبوت ہمیشہ کن کا ہی چلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے ان کی تعداد زیادہ ہوگی کیونکہ اس میں انبیاء کرام علیہ السلام آ گئے۔ پھر ظاہر ہے انبیاء علیہ السلام کی ایک اپنی برکات ہیں، جب وہ دنیا میں تھے تو ان کے ساتھ جو قریبی لوگ تھے وہ بھی سابقین میں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں رہے، عالم دنیا میں رہے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام یقیناً وہ بھی سابقین میں، لیکن جو زمانہ نبوت سے بعد ہوتا جائے گا وہ ایمانی صفات، وہ تقوی، وہ صبر، وہ شکر، وہ اخلاص، وہ استقامت وہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس لیے پہلی امتوں میں سابقین زیادہ ہے اور اس امت کے اندر سابقین تھوڑے ہیں۔ لیکن دوسری تفسیر، ایک تفسیر مظہری علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے یہ نقل کی ہے کہ یہ دونوں گروہ، دونوں طبقے اسی امت کے ہیں، پہلی امتوں کے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے یہاں جو فرمایا کنتم ازواجن ثلاثہ، تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اس تم کا مخاطب یہ امت ہے۔ اس امت کے اندر ہی جو پہلے لوگ ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے سابقین، اور جو بعد میں امتی آئیں گے ان میں سابقین کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اب اس معنی میں اگر دیکھیں تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو لوگ تھے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ آپ نے فرمایا میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر جو میرے زمانے سے ملا ہوا زمانہ یعنی تابعین کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر جو اس زمانے سے ملا ہوا زمانہ یعنی تبع تابعین کا زمانہ، اور اس کے بعد خیر مغلوب ہوتی جائے گی اور شر غالب آتا جائے گا۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت سے دوری ہوتی جا رہی ہے، زمانہ نبوت تو اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن آپ کی اس حیات طیبہ سے جتنی دوری ہوتی جا رہی ہے اتنا امت میں شر غالب آتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ امام مہدی تشریف لائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، پھر خیر کو غلبہ ہوگا۔ اس لیے یہ اس امت کا جو اولین طبقہ ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین سلام اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جو بہترین اور سابقین لوگ ہیں، اور ان کے بعد جو آئیں گے ان میں کوئی سابقین ہوگا، باقی سب اصحاب الیمین میں شامل ہوں گے۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں بھی ان سابقین کے اندر شامل فرما دے۔
تو بہرحال اللہ پاک فرماتے پہلوں میں تو یہ ایک بڑی جماعت ہوگی سابقین کی، اور پچھلوں میں یہ لوگ قلیل تھوڑے ہوں گے۔ ان کا اعزاز کیا ہوگا؟ ان کے لیے جنت کی بہاریں کیسی ہوں گی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں علی سرر موضونہ، یہ ایسے تخت ان کے لیے بچھے ہوئے ہوں گے، موضونہ، جن پر کڑھائی سونے کی ہوئی ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے موزون اس کپڑے کو یا اس لکڑی کو کہتے ہیں جس پہ کڑھائی بیل بوٹے سونے کی تاروں سے بنائے گئے۔ تو ایسے سونے کی کڑھائی والے تخت کے اوپر یہ لوگ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ فَمَا مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ، ان تختوں پر تکیے لگا کے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اور بیٹھے ایسے ہوں گے کہ متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے، یعنی کسی کی طرف پشت نہیں ہوگی۔ یہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں تو کچھ آگے ہیں، کچھ پیچھے بیٹھے ہیں، ظاہر ہے جو پیچھے بیٹھے ان کی طرف پشت ہو رہی۔ اسی طرح کوئی بڑی مجلس قائم ہوتی ہے، جلسہ ہوتا ہے، اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ کسی اسمبلی ہال میں چلے جائیں، اس میں بھی نشستیں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ تو بہت کم ایسی نشستیں ہوتی جس میں سب ایک دوسرے کے سامنے ہوں، کیونکہ اس کے لیے جگہ بڑی چاہیے۔ تو جنت میں اللہ ایسی کھلی اور وسیع جگہ دے گا کہ سینکڑوں جنتی بھی بیٹھے ہوں گے تو سب ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، کسی کی طرف پشت نہیں ہوگی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے ان کے لیے۔ پھر فرمایا یہ اپنی نشستوں میں اطمینان سے بیٹھے ہوں گے تو یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے پاس چکر لگا رہے ہوں گے بچے، نوجوان لڑکے جو مخلدون، ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ ان کی خدمت کرنے کے لیے نو عمر نوجوان بچے جن کو غلمان کہا گیا، بعض حضرات نے کہا یہ کافروں کے وہ بچے جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، وہ جنت میں غلمان بن کے جنتیوں کی خدمت کریں گے۔ لیکن اکثر مفسرین کرام فرماتے ایسی بات نہیں، جیسے حور جنت کی ایک مخلوق ہے، اسی طرح غلمان بھی جنت کی ایک مخلوق ہے جو نوجوان لڑکوں کی شکل میں ہوگی، اور وہ لڑکے ایسے نہیں کہ وہ بڑے ہوتے جائیں۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، معصوم و پیارا لگتا ہے، جوں بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کی وہ معصومیت اور اس کا وہ پیارا پن وہ کم ہوتا جاتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے مخلدون، یہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، ہمیشہ ہی پیارے لگیں گے۔ اور فرمایا ان کے ہاتھوں میں کیا ہوگا؟ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ، ان کے ہاتھوں میں گلاس ہوں گے اور سرائیاں ہوں گی۔ اباریق ابریق کی جمع ہے، جس طرح لوٹے کی ٹوٹی ہوتی ہے ایسا کوئی برتن ہو اس کو ابریق کہا جاتا ہے، مراد اس سے سراہی جام ہے۔ فرمایا یہ ان کے ہاتھوں میں ہوں گے وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور صاف ستھری چشمے دار شراب کے جام ان کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ ایسی شراب نہیں دنیا کی گندی و بدبودار شراب، اللہ فرماتے ہیں ایسی شراب ہوگی معین جس کا چشمہ ہوگا، وہ ابل رہی ہوگی چشمے سے اور صاف ستھری ہوگی، اس کے جام ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، اور یہ چکر لگاتے پھریں گے کہ کسی نے پینی ہو تو ہم اس کو فوراً پیش کر دیں۔ فرمایا ایسی شراب ہوگی کہ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ اس سے سر درد ہوگا اور نہ اس سے مت ماری جائے گی۔ یصدعون صداع سے ہے، سر درد کو کہتے ہیں۔ دنیا میں انسان شراب پیے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، بڑی خطرناک چیز۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برائیوں کی جڑ فرمایا، ساری برائیوں کی جڑ یہ ہے۔ دنیا میں اگر کوئی خدا نخواستہ پیے تو اس کا سر چکرانے لگ جائے، مت ماری جاتی، ماں بہن کی تمیز بھول جاتا ہے، بڑے چھوٹے کی پہچان نہیں رہتی۔ لیکن اللہ فرماتے جنت کی شراب لا یصدعون عنہا، نہ اس میں سر درد ہوگا، نہ سر چکرائے گا، ولا ینزفون، اور نہ ہی مت ماری جائے گی، نہ ہی عقل معاف ہوگی۔
ایسی صاف ستھری شراب۔ اور پھر فرمایا فاکہۃ مما یتخیرون، ایسے پھل ہوں گے جس کو یہ لوگ پسند کریں گے۔ جس طرح کا پھل جنتی سابقین آگے بڑھنے والے جس طرح کا پھل یہ پسند کریں گے، اللہ ان کو ویسا پھل عطا کرے۔ بعض دفعہ دل کرتا ہے کہ آم ہو، اور آم اتنا بڑا ہو جتنا 2 آنا، اتنے بڑے بڑے آم ہو۔ اب سائز آم کا تو آم کا ہی رہے گا، ذائقہ وہی رہے گا، لیکن جنت میں انسان چاہے گا کہ آم ہو لیکن بڑا ہو، اللہ اس کی خواہش پوری کرے گا۔ یہ چاہت وہاں پوری ہوگی۔ جس طرح کے پھل جنتی چاہیں گے، اللہ پاک فرماتے وہ ان کو ملے گے۔ یہ جنت میرے بھائیوں، خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ کون سی ہے؟ وہ جنت ہے۔ دنیا کسی ایک انسان کی خواہش، ساری دنیا مل کر بھی کسی ایک انسان کی خواہشوں کو پورا نہیں کر سکتی، ساری دنیا بھی، کیونکہ چاہت ایسا بے لگام گھوڑا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ ایک چیز ملے گی تو آگے بڑھے گا کہ اس سے زیادہ ہو جائے، اس سے زیادہ ہو جائے۔ اس لیے کہا قناعت سب سے بڑی دولت ہے، ورنہ انسان تو ایک فرمایا سونے کی وادی مل جائے تو اس کی خواہش ہوگی کہ مجھے ایک اور مل جائے، ایک اور مل جائے۔ اس کی چاہتوں کو تو بریک لگتی نہیں ہے۔ اس کی چاہتیں پوری ہوں گی کہاں پہ جا کے؟ جنت میں جا کے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو پہنچا دے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے وَلَحْمِ طَيْرٍ، پرندوں کا گوشت، مما یشتہون، جو یہ چاہیں گے۔ جانوروں کا گوشت اس لیے ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ تو پہنچ میں ہوتا ہی ہے، دنیا میں بھی پہنچ میں ہوتا ہے، کسی بھی وقت انسان جانور کا گوشت کھا لیتا ہے، لیکن پرندے کا گوشت ذرا مشکل سے ملتا ہے۔ اللہ فرماتے جنت میں یہ پرندوں کا گوشت بالکل آسانی سے ملے گا، بس دل میں چاہت پیدا ہوگی، یہ جو اڑا جا رہا ہے نا اس کے کباب مل جائیں، اسی وقت آن کی آن اللہ کی شان وہ کباب بنے بنائے سامنے ہوں۔ یہ چاہت ایسا بٹن ہوگا آٹومیٹک، دنیا میں ایک بٹن دبانے سے کام ہو جاتے ہیں، یہ چاہت کا بٹن اللہ ایسا کر دیں گے کہ یہ بس اندر پیدا ہوگی تو ساتھ ہی خواہش پوری ہو جائے گی۔ یہ ہے جنت، جو خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ۔ لیکن یہ خواہشات پوری کس کی ہوں گی؟ جس نے یہاں رب چاہت کو پورا کیا ہو، جس نے یہاں رب کی چاہت کو پورا کیا ہوگا، اس کی وہاں من کی چاہتیں پوری ہوں گی۔ اور جس نے یہاں اپنی من کی چاہتوں پہ زندگی گزاری، مرضی سے کھایا، مرضی سے پیا، مرضی سے بولا، مرضی سے دیکھا سنا گیا، ہر کام اپنی مرضی اور خواہش سے کیا، تو پھر آگے میرے بھائیوں چاہتوں کا پورا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں اپنی چاہتوں کو قربان کر کے کس کی چاہتیں پوری کرنی ہے؟ اللہ کی۔ سارے بولیں کس کی چاہتیں پوری کرنی؟ اللہ فرماتے ہیں اور کیا ملے گا؟ وحور عین، گوری چٹی حوریں۔ حور کہتے گوری چٹی کو، اور عین کہتے بڑی آنکھوں والی۔ گوری چٹی بڑی آنکھوں والی عورتیں ان کو ملیں گی، اور وہ ایسے ہوں گی کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسا کہ وہ چھپے ہوئے موتی، ان ٹچ، بالکل ڈبہ پیک موتی، جس کو کسی طرح کی کوئی گندگی، کوئی اس کو جو ہے نا بری ہوا نہیں لگی، ایسی بہترین عورتیں اللہ فرماتے میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی، لیکن یہ ملیں گی اس کو جو دنیا میں حرام سے بچے، دنیا میں غیر محرم سے اپنی نظروں کو جھکا لے۔ یہ نہیں کہ دنیا میں حور تین، مٹی کی حور جو ہے، اس مٹی کی حور کو بھی تاڑتا رہے اور جنت میں حور عین بھی مل جائے، یہ مشکل ہے۔ یہاں اللہ کی چاہتوں کو پورا کرے، اپنی نظروں کو جھکا لے، حرام سے بچے، صرف حلال استعمال کرے، تو وہاں اللہ رب العالمین جنت میں یہ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ فرمایا جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہوگا اس کا جو یہ اعمال کرتے رہے۔
صرف اتنا نہیں کہ اللہ کے فضل سے، یقیناً کوئی شک نہیں ہر انسان جنت میں جائے گا اپنے اللہ کی رحمت اور اپنے اللہ کے فضل سے، لیکن جنت میں جو اونچے درجے اور اونچے مقام ملیں گے وہ ملیں گے انسان کو اعمال کی بدولت۔ اس لیے اعمال بیکار نہیں ہیں، اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ سردیوں میں اٹھ کے نماز پڑھنا مشکل ضرور ہے لیکن پڑھنی چاہیے۔ گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا مشکل ضرور ہے لیکن رکھنا چاہیے۔ بیواؤں یتیموں پہ خرچ کرنا مشکل ضرور ہے لیکن کرنا چاہیے۔ انسان کا خیر کے کاموں میں مال کو خرچ کرنا دل نہیں کرتا لیکن کرنا چاہیے۔ ان اعمال کا بدلہ اللہ فرماتے ہیں یہ جنت میں اس شکل میں ملے گا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، نہیں سنیں گے اس میں کوئی بک بک، نہ ہی کوئی گناہ کی آواز۔ یہاں دنیا میں بعض اوقات انسان بڑی اچھی حالت میں ہوتا ہے، لگژری حالت میں ہوتا ہے، خوشحال ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی بات مخالفت کی سننی پڑ جاتی، کوئی نہ کوئی اس کا دشمن ویری ہوتا ہی ہے، کسی نہ کسی کی طرف سے تکلیف پہنچ ہی جاتی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ کوئی لغو، کوئی بک بک، کوئی گناہ کی آواز، کوئی تکلیف دینے والی آواز وہاں سنائی نہیں دے گی۔ ایسی بہترین خوبصورت جگہ۔ بات اگر سنے گا تو کون سی سنے گا؟ الا قیلا سلاما سلاما، سوائے سلامتی کی بات کے اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ ادھر سے جنتی آئیں گے جناب السلام علیکم، ادھر سے فرشتے آئیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہو تم پر۔ ادھر سے جناب اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام آئے گا سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام۔ ہر طرف سے آوازیں آئیں گی تو کس کی؟ سلامتی کی آواز۔ یہ ہے اعزاز ان لوگوں کا جو سابقین ہیں، السابقون السابقون۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے بلا استحقاق ہم کو بھی ان سابقون کے اندر شامل فرما دے۔ اس کے بعد اگلا اعزاز اللہ پاک نے بتایا اصحاب الیمین کا، اس کا تذکرہ اگلی آیات میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اللہم باقیت